Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, I am going to teach you how to answer this question. Tell me about yourself or tell me little bit about yourself. یہ دونوں سوالوں کے بارے میں کس طرح جواب دیتے ہیں یہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا. اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو 90% لوگ جاب انٹرویو میں غلطی کرتے ہیں جواب دیتے ہوئے. کوسچن کے حوالے سے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں جو آپ کو واقعی میں لگے گا کہ ہر بندہ وہ غلطی کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. چلے شروع کرتے ہیں. Tell me about yourself or tell me little bit about yourself. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا، آنسر دینے سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ آنسر جو ہے وہ شارٹ ہو یعنی چھوٹا ہو. دوسرا کہ 1 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں کھینچنا جواب کو، یعنی 1 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لینا جواب دینے کے لیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جواب کو اتنا لیندی کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بور ہو جاتا ہے، تو یہ مت کیجیے گا. کم سے کم لفظوں میں اپنی بات کو ختم کریں. آج میں یہ چیز آپ کو سکھانے جا رہا ہوں. اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں. بیسیکلی مائی نیم از طارق، آئی ایم فرام کراچی، آئی ہیو ڈن میٹرک، آئی ہیو ڈن انٹر، لائک دس. بٹ آپ جاب انٹرویو کے لیے کوسچن کا آنسر دے رہے ہو، اپنے بارے میں بتانے کا نہیں. وہاں آپ کی اسکل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کے بارے میں نہیں. وہ آپ سے ریلیٹڈ باتیں نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کتنا جانتے ہیں، کتنی نالج ہے آپ کو اس کام کی، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بیسیکلی مائی نیم از طارق، آئی ایم فرام کراچی پاکستان، آئی ہیو ڈن میٹرک، جسٹ لائک دس، سو آن لائک دس. بٹ اٹ از انکریکٹ. اوکے، سو ڈونٹ سے لائک دس. اوکے، اس ویڈیو میں آپ کو 5 سے 6 جوابات دوں گا جس میں آپ تھوڑی سی چینجز کر سکتے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی. اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ. پہلا جو آنسر آپ دے سکتے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف، آپ اس کا جواب کیسے دو گے؟ آئی اسٹارٹڈ مائی فرسٹ جاب وین آئی واز 25. I graduated from University of Karachi and I have been an accountant for MDS company for the last 5 years. میں نے وہ چیز لکھی ہے جو میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. بیسیکلی آپ نے چینجز کہاں کہاں کرنی ہے ذرا دیکھ لیں. پہلے تو آپ نے یہ جو کراچی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. دوسرا I have been an accountant. an accountant کی جگہ آپ نے وہ پوسٹ لگانی ہے جہاں آپ کافی ٹائم سے، کافی وقت سے کام کر رہے ہیں، وہ نام آپ نے یہاں لگانا ہے. اور ایم ڈی ایس کمپنی کی جگہ آپ نے اس کمپنی کا نام لکھنا ہے جہاں آپ 5 یا 6 یا 7 سال سے کام کر رہے ہیں. اور آخری چیز آپ نے جو چینج کرنی ہے وہ ہے ایئرس، جسے کہا جاتا ہے سال، کہ آپ کتنے سالوں سے وہاں کام کر رہے ہیں. میں تو 5 سال سے کام کر رہا ہوں تو میں نے 5 سال لکھا. تو آئی اسٹارٹڈ، میں نے شروعات کی، مائی فرسٹ جاب، اپنی پہلی نوکری کی، وین آئی واز 25، جب میں 25 سال کا تھا. آئی گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آف کراچی، میں نے یونیورسٹی آف کراچی سے گریجویشن کیا ہے یعنی 14 جماعتیں پڑھی ہیں. اینڈ آئی ہیو بین این اکاؤنٹنٹ، اور میں اکاؤنٹنٹ ہوں، ابھی بھی ہوں، فار ایم ڈی ایس کمپنی، ایم ڈی ایس کمپنی میں فار دا لاسٹ 5 ایئرس، پچھلے 5 سالوں سے میں اس کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں. اب دیکھیں ایک بات، ایک تو آپ نے جواب کو بہت تیزی سے نہیں دینا، رٹا مارنا نہیں ہے، سمجھ کے. اور دیکھیں ٹھہر ٹھہر کر دینا ہے، بالکل بھی ایسے نہیں I started my job, don't say like this. Okay, now I started my job, no, don't say like this. I started my first job when I was 25. دیکھیں تھوڑا سا رکے،
کیونکہ میں سگریٹ بہت پیتا تھا تو میری بولتے بولتے سانس پھول جاتی ہے. سوری فار دس، محسوس ہو تو معذرت چاہتا ہوں. آپ نے یہ جواب میں کیا کیا چینجز کرنا دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یونیورسٹی آف کراچی کی جگہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. دوسرا آپ نے این اکاؤنٹنٹ کی جگہ مینیجر ڈال دینا ہے، جو بھی آپ پوسٹ پر ہیں وہ نام لکھنا ہے. ایم ڈی ایس کمپنی کی جگہ آپ نے اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہے. اور لاسٹ میں آپ نے 5 ایئرس کی جگہ جتنے سال سے آپ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے. اوکے، یہ تھا پہلا جواب جو آپ دے سکتے ہیں جب آپ سے سوال پوچھا جائے ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف. جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا میں نے ٹیچنگ کے حساب سے لکھا، جیسے میں ٹیچر بھی ہوں تو اگر میں ٹیچنگ کے حوالے سے کہیں انٹرویو دینے جاتا ہوں تو میں کیا بولوں گا، وہی لائن ہے. دیکھیں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. I'm a teacher. I started my first job when I was 21. I graduated from University of Karachi and I've been teaching accounting for the last 5 years. I am a teacher. I started my first job when I was 21. I graduated from University of Karachi and I have been teaching accounting for the last 5 years. اچھا، اب میں نے کیا ایڈ کیا؟ صرف ایک آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں. میں نے اپنی نوکری کی آغاز کب کیا؟ جب میں 21 سال کا تھا. میں نے یونیورسٹی آف کراچی سے گریجویشن کیا ہے اور میں اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے ہیں. اوکے، سو دس از اے سمپل ون. میں نے اس میں دیکھے کیا تبدیلی کی. میں نے پہلے تو یہ کیا کہ میں نے اپنا جو 25 سال تھا اس کو 21 سال کر دیا. اور دوسرا میں نے کیا کیا کہ آئی ہیو بین ٹیچنگ اکاؤنٹنگ، کہ پڑھا رہا ہوں، اب بھی پڑھا رہا ہوں. تو میں نے یہاں پہ این اکاؤنٹنٹ کی جگہ آئی ہیو بین ٹیچنگ اکاؤنٹنگ لکھ دیا. صحیح ہے. یہ سوال بھی بہت زبردست ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں تو بہت بہتر ہے. بہت شارٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہے. I have spent the last 5 years developing my skills as an accountant for MDS company. اس کا مطلب کیا ہے؟ I have spent the last 5 years. میں نے اپنے پچھلے 5 سال خرچ کیے ہیں یا لگائے ہیں developing my skills، اپنی اسکل کو یعنی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایز این اکاؤنٹنٹ کے طور ایم ڈی ایس کمپنی میں نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے پچھلے 5 سالوں سے، یا میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہوا، میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہوا آ رہا ہوں پچھلے 5 سالوں سے ایز اے اکاؤنٹنٹ ایم ڈی ایس کمپنی کے لیے. تو آپ یہ جواب بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ بہت شارٹ ہو جائے گا. اچھا، آپ نے ایک جواب استعمال کرنا، سارے مت استعمال کیجیے گا پلیز. اچھا، یہ بھی بہت اچھا ہے. I am an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do. I am an easy going person. ایزی گوئنگ پرسن کو کہتے ہیں بیسیکلی ایسا شخص جو ہر جگہ گھل مل جائے، فرینڈلی ہو، اس کو کہا جاتا ہے. دوستانہ مزاج والے شخص کو کہا جاتا ہے. تو میں وہ شخص ہوں، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میں ایزی گوئنگ پرسن ہوں، یعنی ہر جگہ فٹ ہونے والا بندہ ہوں. دیٹ ورکس ویل ود ایوری ون، جو ہر کسی کے ساتھ بہتر کام کر سکتا ہے. I enjoy being around different types of people. مجھے اچھا لگتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنا، یا مجھے مزہ آتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. And I like to always challenge myself to improve at everything I do. اور میں ہمیشہ خود کو چیلنج کرتا رہتا ہوں
اور خود کی صلاحیتیں بڑھاتا رہتا ہوں اور خود میں بہتری لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. ایٹ ایوری تھنگ آئی ڈو، جو بھی میں کرتا ہوں اس میں اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں اور میں نکھار لانے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ میں اپنے آپ کو چیلنج کر کے کروں یا اپنے آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے کروں یا اپنے آپ کو چیلنج کر کے کروں. کسی بھی طرح میں کچھ نہ کچھ اپنے کام میں جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس میں امپروومنٹ لاتا رہتا ہوں. ایک اور جواب دیکھیں. I am a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets and in my spare time I like to relax and read the newspaper. I am a hard worker. میں سخت محنت کرنے والا شخص ہوں. And I like to take on a variety of challenges. اور میں ہر قسم کا چیلنج لینے کے لیے تیار رہتا ہوں یا پسند کرتا ہوں مختلف قسم کے کام کرنے میں. فالتو جانور پسند ہے. I like pets. مجھے فالتو جانور پسند ہے. And in my spare time، اور میں اپنے جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں I like to relax، میں آرام کرنا پسند کرتا ہوں. And read newspaper، and read the newspaper، اور اخبار پڑھنا پسند کرتا ہوں. سو یہ بھی آنسر آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ کہاں پر یہ جواب دینا ہے؟ جہاں پر ٹیم ورک ہوتا ہے. ابھی جو دو سوال آپ نے سپر والا اور یہ سوال بیسیکلی ایسی جگہ اپلائی ہوتا ہے جہاں ٹیم ورک بہت زیادہ ہو. ملٹی نیشنل کمپنی لائک اس طرح کی کمپنیز میں بہت زیادہ یہ چلتا ہے. اوکے، یہ اور بھی بہتر ہے، ذرا دیکھیں. I have more than 4 years of experience as an accountant manager at MDS company and now I am looking for an opportunity to apply my experience. بہت ہی زبردست لائن ہے اگر اس کو آپ کوشش کریں بولنے کی. I have more than 4 years of experience. میرا 4 سالوں سے زیادہ کا تجربہ ہے. ایز این اکاؤنٹنٹ مینیجر کے طور پہ میرا 4 سے زیادہ سالوں کا تجربہ ہے. ایٹ ایم ڈی ایس کمپنی میں اکاؤنٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے مجھے 4 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، یا میرا تجربہ جو ہے وہ میرا جو تجربہ ہے وہ 4 سالوں سے زیادہ کا ہو گیا ہے ایم ڈی ایس کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہوئے یا مینیجر کے طور پہ کام کرتے ہوئے. اینڈ ناؤ آئی ایم لوکنگ فار این اپرچونیٹی ٹو اپلائی مائی ایکسپیرئنس. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں مواقع تاکہ میں اپنے ایکسپیرئنس کو یعنی تجربے کو اپلائی کر سکوں، میں اپنے تجربے کو شیئر کر سکوں لوگوں کے ساتھ، یا میں اپنے تجربے کو نکھار سکوں. اوکے، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب ویڈیو شروع ہوئی تھی میں نے کہا تھا کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. ڈونٹ ایور سے لائک دس مائی فرسٹ جاب واز این ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ فار ایم ڈی ایس. دیکھیے، ایک تو بات کو لیندی نہیں کرنا، دوسرا اپنے ماضی کی باتیں لے کر نہیں بیٹھنا، نہ اپنی کہانیاں لے کے بیٹھنا. میں نے یہاں کام کیا، میں نے وہاں کام کیا، میں نے وہاں کام کیا، میں نے یہاں بھی کیا، میں نے وہاں بھی کیا. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا آپ بولتے ہیں اتنی غلطی کرتے ہیں. کم سے کم بولیں اور غلطیاں کم کریں، پہلی چیز تو یہ. اور کبھی بھی آپ کی فرسٹ جاب کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے بس کیا تجربہ تھا وہ بتانا ہے. اگر فرسٹ جاب کا، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا تھا اپنی فرسٹ جاب کا، لیکن میں نے فوراً ایک لائن کے آگے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میری فرسٹ جاب کیا تھی. میں نے صرف یہ بتایا تھا میری فرسٹ جاب 21 سال سے شروع ہوئی، یعنی میں اپنی نوکری کرنا شروع ہوا 21 سال سے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہاں نوکری کرتا تھا. ہاں، میں نے اپنا یہ بتایا ڈیزینیشن کیا ہے، میں کس عہدے پر کام کر رہا ہوں، یہ میں نے بتایا. So nobody cares about your first job. آپ نے کہاں کی، کیسے کی، کیا کی، یہ کوئی
آپ کو اس بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو جو پوچھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا تجربہ حاصل کیا, آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ ان کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے کتنے کام کے ہیں, یہ ثابت کر کے دکھائیں. دوسری چیز, یہ جو ابھی جواب آپ نے اس میں سے ایک جواب پک کرنا ہے, اس کو شیشے کے سامنے جا کے پریکٹس کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, شیشے کے سامنے آہستہ آہستہ بولنا, رٹا نہیں مارنا, سمجھ سمجھ کے جواب دینا ہے, ٹھہر ٹھہر کر جواب دینا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بہت تیز ہو یا بہت ہی سلو ہو جائے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, اور پریکٹس کر کے کسی کو سامنے بولے بھائی مجھ سے ایگزام لے, مختلف طریقے سے مجھے سنے اور میری غلطی بتائے. کسی کو آپ بہن کو یا بھائی کو بولیں کہ مجھ سے سنو, جہاں ایسا لگے کہ میں رٹا یا ایسے جیسے کوئی پڑھ رہا ہو ایسے بول رہا ہوں, جیسے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے انگلش, ایسے اگر انگلش بول رہا ہوں تو مجھے ٹوک دے, یا میں ایسے بول رہا ہوں کہ جیسے کوئی اخبار پڑھ رہا ہو تو مجھے ٹوک دے. بالکل ایسا ہو جیسے میں انگلش بول رہا ہوں, ایسے ایکسپریشن ہو میرے, اور ایسا میں ظاہر کر رہا ہوں. یہ آپ دو ہی طریقوں سے پہچان سکتے ہو. ایک, آپ اپنے بہن بھائی سے پتہ کرو, یا دوسرا آپ اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کر لو, اور پھر وہ ریکارڈنگ دیکھو کہ آپ کا جو لہجہ ہے, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, وہ دونوں میچ کر رہی ہیں. کیونکہ باڈی لینگویج بہت اہم ہوتی ہے جب آپ اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہو. صحیح ہے. سو بیفور یو گو, جانے سے پہلے پلیز ٹیک اے مومنٹ ٹو شیئر دس ویڈیو. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. کلک دا لائک بٹن, اس لائک کے بٹن کو کلک کریں. لیو اے کمنٹس, اور ایک کامنٹس جو ہے وہ ضرور دیں کہ کیسی لگی میری ویڈیو. اینڈ وزٹ مائی ویب سائٹ, اور میری ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا مت بھولیے گا, www.learnenglishurdu.com. Thank you for watching this video. Bye. Tata for now. Allah Hafiz. Take care. Bye.